قالو، حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے. قالو، حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ یعنی قوم عاد کے لوگ کہنے لگے اجئتنا، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں لنعبدا، کہ ہم عبادت کریں اللہ، اللہ کی، وحدہ، اکیلے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں ما، جو کانا، تھے، یعبدو، عبادت کیا کرتے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، اور ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا، لائیے آپ ہمارے پاس، فَأْتِنَا، لائیے آپ ہمارے پاس، بما، جس سے تعیدنا، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. فَأْتِنَا بما تعیدنا، جس کی آپ ہمیں وعیدیں سنا رہے ہیں، عذاب لائیے. ان، اگر کنتا، ہیں آپ، من الصادقین، سچے. ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لائیے، کہ ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات، نہ ماننے پر عذاب آنا ہے تو لائیے عذاب. قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو آپ جس کی ہمیں وعیدیں سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، لے آئیے وہ عذاب. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. قال، حضرت حود علیہ السلام فرمانے لگے قد، بے شک، یقیناً، وقع، آ چکا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، رجس عذاب اور غضب غصہ. تمہارے رب کا عذاب اور تمہارے رب کا غصہ وہ بس تم پر آیا ہی چاہتا ہے، بس سمجھو کہ آ ہی چکا ہے. ویسے رجس کافی تھا، عذاب آنے لگا ہے، لیکن رجس کے ساتھ ساتھ غضب بھی ہے، یعنی تم نے اللہ کے غصے کو بڑکا دیا ہے. عذاب تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اب یہ جو عذاب آئے گا یہ اللہ اپنے غصے کے ساتھ بھیجے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی شدت بے انتہا زیادہ ہوگی. چنانچہ اس پر جو عذاب آیا اس قوم کے اوپر، اس عذاب کے اندر 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور یہ عمر صاحب ادھر آ جائیے، آپ پریشانی محسوس کر ادھر آ جائیں، اگر تشریف لیں. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر اس قدر طوفانی اور تباہ کن آندھی چلی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اعجاز نخل، کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ایسے پٹکتی تھی جیسے کھجور کے تنوں کو اٹھا کے پٹسا جا رہا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جاؤ دیکھو باقی بچا ان میں سے. کیوں؟ صرف رزق سے نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، بلکہ غضب بھی تھا.
تم نے اللہ کی قوت اور طاقت کو للکارا نا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، یہ 24ویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے کئی زیادہ بہت بے انتہا طاقتور ہے۔ تو اللہ کی طاقت کو انہوں نے پکارا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب رزق بھی آئے گا، غضب بھی آئے گا۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، اتجادلوننی کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے، فی اسماء، فی میں، اسماء نام، کیا تم چند ناموں کے اندر مجھ سے جھگڑ رہے ہو، سمیتموہا، اور وہ نام رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے، اور یہ جو نام ہے وہ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے۔ ما نہیں، نزل اتاری، اللہ اللہ نے، ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھو تم نے کچھ معبود بنا لی ہے، یہ روشنی کا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ ہوا کا ہے، ہوا چلاتا ہے، یہ زندگی کا ہے، زندگی دیتا ہے، یہ موت کا ہے، موت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے زندگی؟ کون دیتا ہے موت؟ کون ہوائیں چلاتا ہے؟ کون بارشیں برساتا ہے؟ کون نفع نقصان، کون دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے؟ کون رزق کی فراوانی لاتا ہے؟ تم نے خامخواہ یہ سب ان کو نام دیے ہوئے ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، تم نے اپنی طرف سے رکھ چھوڑے۔ تنتظروا، ٹھیک ہے انتظار کرو، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو انجیناہ، بس انجیناہ، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، والذین، اور ان لوگوں کو، معہ، جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وقطعنا، اور ہم نے کاٹ کے رکھ دی، دابر، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وما كانوا، اور نہ تھے وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے، اور وہ ہماری بات کو ماننے والے نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، تو ہم نے پھر ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، اب جب قوم عاد ختم ہو گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے، اب یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک حکومت ختم ہوئی اور اگلے دن دوسری حکومت آ گئی، یہ ہفتے بعد دوسری حکومت آ گئی، نہیں، یہاں درمیان میں کئی دفعہ صدیوں کا فاصلہ حائل ہوتا تھا، پھر کہیں سے کچھ لوگ آ کر آباد ہوتے تھے۔ لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں، مکہ جو ہے، مکہ مکرمہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، عرصہ دراز تک یہ ویران رہی ہے، بالکل کوئی آبادی، انسان، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا عرصہ دراز تک۔ اس کی آبادی کیسے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو جب یہاں پر چھوڑ کے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اب آب زمزم کا پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا۔ جب پانی نکلنا شروع ہوا تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اسے وہ پرندوں کے اوپر سے نیچے آنے اور پانی پی کے اوپر جانے سے ان کو اندازہ ہوا کہ شاید کہیں پانی ہے، چنانچہ وہ قافلہ وہاں آیا، یہ بنو جرہم کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، تو ہم تو کہیں آبادی چاہتے ہیں، کسی ایسی جگہ ہم اپنا پلاؤ ڈالیں جہاں پانی ممکن ہو، پانی ہمیں یہاں نظر آئے، ہمیں اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ یہاں آباد ہوئے، اب آہستہ
آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہاں پر ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئی، آبادی بڑھنی شروع ہوئی، چند افراد سے آگے بڑھ کر یہ پھر چند سو پہ گیا، پھر چند ہزار پہ گیا، پھر چند لاکھ پہ چلی گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ قرب و جوار کئی بڑے بڑے شہر آباد ہوئے تھے۔ وہ ویرانہ نہیں رہا تھا، وہ آباد جگہ تھی ہما وقت کی۔ تو اسی طرح قوم عاد جب ختم ہوئی ہے، پھر اللہ رب العزت نے اسی طرح ایک اور قوم کو تھوڑا سا عروج بخشا۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اور ان کے یہ جو علاقہ ہے ان کا نا، یہ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر تھا۔ یہ تبوک کے قریب یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ جب گزر ہوتا تھا تو آپ صحابہ کرام کو بتاتے بھی تھے، توبہ استغفار کی تلقین کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ، یہاں وہ لوگ آباد تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو الى سمود، قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد، یقیناً، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، بینہ، ایک بڑی واضح نشانی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی واضح نشانی آ چکی، اور وہ کیا ہے؟ ہذہ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم، تمہارے لیے، آیہ، نشانی، فذروہا، چھوڑ دو اس کو، فذروہا، چھوڑ دو اس کو، تأکل، یہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے، یہ اللہ کی زمین میں سے کھاتی پھرے، چھوڑ دو اس کو، تنگ نہ کرنا۔ چھوڑ دو اس لیے کہا، یہ قوم نے کہا تھا جی ہم مان لیں گے آپ کو نبی، پھر غیر معمولی چیز دکھائیں ہمیں، کوئی کرتب، کوئی کارنامہ، کوئی خرق عادت چیز ہمیں دکھائیں۔ اچھا جی کیا؟ یہ سامنے ٹیلا ہے، ٹیلا ہے تو یہاں اس ٹیلے سے اونٹنی پیدا ہو، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، اور اسی وقت اس کے یہاں بچہ پیدا۔ سوچ لو، سوچ لو دھیان سے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے مطالبات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے۔ میں تو دعا کروں گا، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کر دیں، لیکن چونکہ تمہارا مطالبہ ہوگا پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ سے ڈیمانڈ کی ہے نا، لیکن نا، ایک ہوتی دعا، ایک ہوتی ڈیمانڈ۔ تو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جب اللہ سے ڈیمانڈ کرو گے تو پھر اگر اللہ نے ڈیمانڈ پوری کر دی تو پھر تمہیں پورا اترنا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تم نے تو ہماری ڈیمانڈ پوری کر دی، ہم نہیں کرتے تھے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اونٹنی پیدا ہو گئی، اب وہ اونٹنی غیر معمولی، جسیم اور بڑی ہیوی تھی۔ عام جس طرح اونٹنی ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ بہت قداور تھی، قداور، بہت جسیم، لحیم شہیم تھی وہ۔ اب ظاہر اس کو دیکھ کر جو عام جانور تھے وہ بدک کے بھاگ جاتے تھے، انسان ڈرتے تھے اس سے۔ اب اس کا معمول یہ تھا، وہ جس کھیت میں گئی پورا کھیت کھا گئی، پانی کی جو جگہ تھی وہاں گئی اور سارا پانی پی جاتی۔ اب یقینی بات ہے کہ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہونا، ایک دن، دو دن، چار دن یہ برداشت کر لیں گے، لیکن ان سے برداشت نہیں ہونا۔ یہ اب ان سے برداشت نہیں ہونا تو یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے تو صالح علیہ السلام ان کو منع کر رہے، یہ نہ کر۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تأکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوھا، اور نہ اس کو ہاتھ لگانا، بسوء، کسی برے ارادے سے، اور اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیأخذکم، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب، ورنہ بڑا دردناک، بہت تکلیف دہ عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے
کہ بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ بھی ترتیب قائم کر دی کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، چلو ایسا کرتے ہیں، ایک دن یہ آیا کرے گی اور پانی پی جایا کرے گی اور سارا پانی ختم ہو جایا کرے گا، ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے وہ تمہارا ہوگا، اس دن تم پانی پی رہے ہو، اس دن اونٹنی نہیں آئے گی، اس دن سارا پانی تمہارا، لیکن ایک دن سارا پانی اس اونٹنی کا۔ یہ ترتیب بھی بنا دی، چلو ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، اللہ کی نشانی ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ صحیح سلامت رہے۔ اور یاد کرو، اس جب جعلکم، اللہ نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ تم سے پہلے قوم عاد تھی، وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد تمہارا نام ہے دنیا کے اندر، تمہاری قوت طاقت کے چرچے ہیں دنیا کے اندر، دنیا تمہیں مانتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں قوم عاد سپر پاور ہوا کرتی تھی، دیکھو آج اللہ نے ان کو ختم کر دیا اور تم سپر پاور ہو دنیا کے اندر۔ وَبَوَّأَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں آباد کیا، فی الارض، زمین کے اندر، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، سہول سہل کی جمع ہے، سہل کہتے ہیں نرم، زمین کے نرم حصے، تم بناتے ہو من سہولہا، زمین کے نرم حصوں میں سے، قصورا، قصور قصر کی جمع ہے، قصر محل کو کہتے ہیں، زمین کے نرم حصوں سے تم محلات بناتے ہو، اور وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، الجبال، جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ، تو پہاڑوں کو تم تراشتے ہو، بیوتا، اس سے گھر بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ دنیا نے بعد میں جو ایک کانسیپٹ لیا ہے نا کہ پہاڑوں کے درمیان سے راستے اور سرنگیں اور یہ سب کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جو ہے نا انسانوں کو یہ شکل دکھا دی تھی، اور کہیں سینکڑوں شاید ہزاروں سال کہنے پہلے کے لوگ ان سے کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ مستحکم ایسی عمارات اور ایسی سرنگیں اور ایسی جگہیں بنا چکے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، تذکروا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ان لوگوں کے اندر نا بدماشی بڑی پھیل گئی تھی، یہ لوگ راہزنی اور قتل و غارت گری اور فساد، کان فی المدینہ تسعۃ الرہط، صالح علیہ السلام کے زمانے میں نا اس قوم کے اندر 9 بڑے بڑے بدماش گینگسٹر، آپ ان کو جو بھی کہنے، جو تھے وہ بنے ہوئے تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ان کا مقصد کیا تھا؟ زمین کے اندر صرف تباہی، فساد، قتل و غارت گری، اغوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں آباد کیا، اللہ نے تمہیں عزت دی، اللہ نے تمہیں قوت دی، غلبہ دیا، صلاحیتیں دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمین کے اندر امن قائم کرنے والے بنو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہوئے۔ آج یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ ہم بقیہ کل پڑھ لیں گے، سو اللہ نے چاہا تو اس کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پارہ مکمل ہو جائے گا۔